شیخ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا کسی دوسرے شخص کے نام سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا کر اس کی نقل کرنا یا مزاح کے طور پر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں شیخ؟ شرعاً تو بالکل جائز نہیں ہے، اچھا شیخ، اور میرا خیال ہے کہ قانوناً بھی جائز نہیں ہے جی، اور اخلاقاً بھی جائز نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، اور دوسرا بندہ آ کے اس شخصیت کو، اس نام کو استعمال کرتا ہے اور کوئی آئی ڈی بناتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو شریعت کے قواعد عامہ ہے، عمومی قواعد اور اصول ہے، یہ ان کے خلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ شخص بھی ایک طرح سے دھوکہ ہی دے رہا ہے کہ وہ اصل شخصیت نہیں ہے، بلکہ اصل شخصیت کا نام استعمال کر کے اپنے جو ہے نا دیکھنے والے اور متعلقین اور اسی طرح لائق کے پیچھے یہ اس طرح کر رہا ہے۔ تو یہ سرے سے جائز عمل نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بات کہے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، وہ اصل شخصیت کی طرف وہ بات منسوب کریں گے، حالانکہ اس نے یہ بات کہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آئی ڈی اس کی ہے ہی نہیں۔ یہ ظلم ہے، جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، اور اسی طرح کسی اور کے حق کو دبانے کی ایک کوشش ہے۔ تو یہ مختلف گناہوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جھوٹ بھی اس کے اندر سر فہرست ہے، دھوکہ بھی ہے، اور اسی طرح کسی اور کے حق، جو آئی ڈی کسی کی ہوتی ہے، کسی کے نام کی ہوتی ہے، وہ اسی کی ہوتی ہے، تو اس کے نام پہ آئی ڈی بنانا اور پھر اس کے ذریعے سے اشاعت کرنا نہیں ہے جائز۔ بندے کی اپنی شخصیت ہے، اور اپنی شخصیت خود بندہ بنائے، کسی کے پیچھے نہ پڑے۔ شیخ یہ بہت عام ہو چکا ہے، بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے، کیونکہ بہت اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا شیخ۔ یہ سوشل میڈیا، یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کون جانتا ہے، یا ہم کوئی متعارف تو ہے اتنے نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب کا پتہ ہے۔ یہ اس آئی ڈی کے پیچھے کون ہے، کون اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، کیا نہیں ہے، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو جب اللہ کے علم میں ہے تو کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اگر یہ گناہ کا کام ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے، لہذا اجتناب کرنا چاہیے اس طریقے سے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔